قومی سلامتی کا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں عسکری قیادت جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے، اور انہوں نے اس وقت جو ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں اس کے اوپر بڑی تفصیلی بریفنگ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کی صورتحال ہے اور خطے کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کے اندر جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں اس کے اوپر بھی بریفنگ دی گئی۔ اس اجلاس میں پارلیمان میں موجود تمام جو پارلیمانی جماعتیں ہیں ان کے قائدین نے شرکت کی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے، پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلال بھٹو زرداری بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے، اور اس اجلاس میں جو مجموعی طور کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے اس کے تناظر میں بہت سی چہ میں گوئیاں بھی کی جا رہی ہیں، بہت سی قیاس سرائیاں بھی کی جا رہی ہیں، اور دو تین خاص ایشوز جو ہیں بالخصوص ایک یہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ریسنٹلی ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تناظر میں بہت زیادہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر آج جو ہم اس اپنی گفتگو کے اندر جو موضوع ہوگا ہمارا وہ یہی ہوگا کہ قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کا اجلاس کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ اس کے اندر اگرچہ یہ ان کیمرہ اجلاس تھا اور اس پہ رپورٹنگ جو ہے وہ نہیں کی جاتی، باقاعدہ کوئی اسٹیٹمنٹ آفیشیل جو ہے، اور اس کے اندر جو ان کیمرہ اجلاس ہوتے ہیں بنیادی طور کے اوپر ان کی سکریسی کے حوالے سے کھل کے بات کی جاتی ہے اس کے اندر، تو اس حوالے سے پھر یہ توقع کی جاتی ہے کہ کوئی بھی آفیشیلز یا اس کے شرکاء ہیں وہ گفتگو نہیں کریں گے۔ لیکن یقیناً جو صحافی حضرات ہوتے ہیں، جرنلسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے طور کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ کریدتے رہتے ہیں لوگوں کو، اور پھر ان کے جو جوابات ہوتے ہیں اس کے تناظر میں ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کیا گفتگو ہوگی کیا نہیں ہوگی۔ تو اس ساری صورتحال میں دو چیزیں جس کے اوپر سب سے زیادہ بات کی جا رہی ہے، شور مچایا جا رہا ہے پاکستان کی میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی، خاص طور پہ وہ عناصر جو پاکستان میں امن اور استحکام کے حوالے سے کوئی بھی کوشش کی جا رہی ہو تو اس کے اوپر بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ اس کے خلاف بولتے ہیں، ان کی جانب سے ہی دو تین سوالات بڑے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ ان شہداء کے ساتھ دھوکہ ہوگا، یا ان شہداء کے خون کے ساتھ جو ہے کہ وہ رائے گاہ جائے گا، یا اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا اس کے حوالے سے کہ اس کو پبلک کیا جائے یا اس کو پبلک کیوں نہیں کیا جا رہا، اس تناظر کے اندر کافی بحث کی جا رہی ہے۔ ہمیں ایک تیسرا معاملہ جو کہ پرائم منسٹر اس بار بھی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اور اس کے اوپر بھی کڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ ان کو اتنے اہم اجلاس میں ضرور شریک ہونا چاہیے، اور جو بات پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے وہ آرمی چیف یا آفیشل جو ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ تین چار بڑے اہم معاملات ہیں جن کے اوپر کویسچن ریز کیے جا رہے ہیں، بحث کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کے اجلاس جو ہیں یہ ایک اچھی روایت ہے کہ پارلیمانی نمائندوں کو، پارلیمانی قائدین کو براہ راست جن اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا جن اداروں کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ریاست سے بالا جو ہے فیصلے کرتے ہیں یا پالیسیاں بناتے ہیں اور پارلیمان کو یا ریاست کو جواب دہ نہیں ہوتے، میرا خیال ہے کہ اس قسم کے جب فورمز کا انعقاد ہوتا ہے اور وہاں پہ ان اداروں کے سربراہ براہ راست جو ہے عوامی نمائندوں کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑی غیر معمولی سی، پاکستان میں بالخصوص، بعض یورپی ممالک میں تو یہ روایت پہلے سے ہے لیکن پاکستان میں یہ روایت جو ہے نہیں تھی ماضی میں، یہ ماضی قریب میں یہ روایت شروع ہوئی، اور موجودہ دور حکومت میں یہ تیسری بار ایسا موقع ہے کہ جہاں پر پارلیمان کو یا پارلیمانی نمائندوں کو یا پارلیمانی قائدین اور کمیٹی کو جو ہے وہ ان کیمرہ بریفنگ دی جا رہی ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ کھل کے بات ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی افغانستان ایشو کے اوپر گھنٹوں اجلاس ہوا جس کو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے چیئر کیا تھا، اس کے اندر بڑے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، بڑی تلخ گفتگو کی گئی، لیکن اس کو بھی جو عسکری قیادت تھی اس نے بڑے تحمل سے سنا اور اس کو رسپونڈ بھی کیا۔ آج کے اجلاس میں بھی کھل کر بات چیت ہوئی، تمام جو موضوعات تھے جن کے اوپر یہ اجلاس تھا اس کے اوپر تمام ہر طرف سے جو ہے کہ وہ گفتگو کی گئی، اور جو
اس وقت افغانستان کی بدلتی صورتحال ہے اور اس کے اندر جو پاکستان کی پالیسی اور پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے اس حوالے سے بھی اس کمیٹی کو جو بریف کیا گیا تو کم و بیش تمام پارلیمانی قائدین یا جو شرکاء تھے انہوں نے اس حکمت عملی یا اس پالیسی کی اف اینڈ بٹ کے ساتھ جو ہے کہ حمایت کی ہے جو اس وقت حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے اپنا رہی ہے۔ اس میں دو معاملات جو میں نے سٹارٹ میں بات کی، ایک یہ معاملہ جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہے، یہ اس وقت بات سامنے آئی تھی پبلکلی جب اس کی پر ڈبیٹ بھی شروع ہوئی، جب پرائم منسٹر عمران خان نے غیر ملکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروہوں کے ساتھ اس وقت حکومت پاکستان کے مذاکرات چل رہے ہیں اور اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ہی جب اگست کے وسط میں افغانستان جب نیٹو کی افواج کا انخلاء جو ہے کہ وہ شروع ہوا اور مکمل ہونے والا تھا، اس وقت ہم نے بھی ایک پروگرام کیا تھا اور جس میں یہ بات کی تھی کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے کہ وہ بھی اب سرنڈر کرنے کے لیے ان کے قائدین تیار ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر جو ان کی لڑائی تھی اور اس خطے کے اندر جو لڑائی لڑ رہے تھے وہ یہ تھا کہ غیر ملکی افواج نے یہاں پہ قبضہ کیا اور پاکستان جو ہے کہ اتحادی غیر ملکی افواج کا ردر کہ افغانستان کہ عوام یا حکومت کا ہو۔ تو اس ایشو کے اوپر جب اب افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج واپس جا رہی ہیں تو اس صورت میں اب افغانستان میں بھی طالبان کا قیام یا لڑائی جو ہے وہ اس کا جواز نہیں رہتا، اور طالبان جو افغانستان کے اندر اس وقت حکومت کی طرف اس وقت بڑھ رہے تھے اور دوحہ کے اندر جو مذاکرات ہوئے ان کے اس کو جس کے نتیجے میں پھر طالبان کو ایکسیپٹنس ملی اور افغانستان کے اندر انہوں نے تیزی کے ساتھ اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور بالآخر جو ہے کہ 15 اگست کو کابل میں بھی کنٹرول سنبھال لیا۔ تو ایسی صورتحال میں جو افغانستان میں اس وقت جو انتظامی امور جن کے ہاتھ میں طالبان کے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں یا ان کی سرزمین پر بیٹھ کر تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر کارروائیاں کریں۔ تو اس حوالے سے یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا اور اس کے اندر کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ تو یہ معاملہ ابھی ایک بار پھر جو ہے بڑے زور و شور کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت کی جانے لگی ہے اور اس کے بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جہاں جن ممالک نے افغانستان پر حملہ کیا اور جس کے لیے لڑائی شروع ہوئی اور اس میں دنیا سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکنز کی اور یورپ کی جو ہے وہ یہاں پر ہوئی تھی، پھر ان کو انخلا کرنا پڑا۔ یہاں پہ نیٹو افواج کے دستوں میں جتنے ممالک شامل تھے ان کے فوجی یہاں پہ مارے گئے، بے شمار افغانی جو ہیں عوام جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر مارے گئے، 80,000 سے زیادہ پاکستان کے شہری اور سیکورٹی اداروں کے اور افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے۔ تو اس کا اب دو ہی حل ہوتے ہیں ایسی صورتحال کے اندر۔ دنیا نے بھی بالآخر طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کو سیاسی قوت تسلیم کیا، دوحہ میں ان کا دفتر بنا، اس دفتر کے اندر تمام نیگوسیشن ہوئی، اس میں امریکہ نے بھی، نیٹو کے دیگر ممالک نے بھی، انڈیا جیسے ملک نے بھی جو افغانستان سے زمین پہ بڑا گہرا اتحادی اور اس نے بڑے گہرے روٹس بنا لیے تھے طالبان کے خلاف، وہاں پہ جو بھی جنگ چل رہی تھی اس حوالے سے انہوں نے بھی جا کے اس سیاسی دفتر میں طالبان کی قیادت سے مذاکرات کیے۔ روس، چین اور دیگر ممالک، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات تو پہلے ہی ساتھ تھے۔ یہ سارے ممالک جو ہے ان کو ایک سیاسی قوت تسلیم کر کے ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور اب دنیا کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ طالبان وہاں پہ انسانی حقوق کی، انکلوسیو گورنمنٹ کی اور اگر ویمن رائٹس کا احترام کرتے ہیں تو ان کو تسلیم کر لیا جائے، ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے۔ جب دنیا اس طرف اس سوچ کے اوپر کنونس ہے کہ جنگ یا مار کٹائی یا قتل و غارت گری جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا بلکہ امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے، تو میرا خیال ہے اگر پاکستان نے بھی یہ حکمت عملی اپنائی ہے اور ایسے عناصر جو ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، جو یہ راستہ چھوڑ کر قانون کو اور آئین کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ تمام مہذب ممالک میں، تمام مہذب معاشروں میں ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے۔ تو ایسے عناصر کو موقع دینا چاہیے اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو قومی دھارے میں لایا جائے، تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے۔ ہاں، جو گروپ یا جو افراد کہ جو دھڑے جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کو یا اس کے قانون کو اور آئین کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کے ذریعے پاکستان کے اندر جو ہے کہ وہ نظام کو یا حکومت کو یا کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ کوئی مذاکرات کا راستہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کے خلاف وہی کام ہونا چاہیے جو وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں طاقت کا، تو ان کو پھر طاقت سے ہی جواب دیا جانا چاہیے۔
دوسرا اہم معاملہ جو ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی پاکستان کے اندر اب سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بجائے ایک دوسرے کو الزام تراشی کرنے کی بجائے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سوچ کو دیکھنا چاہیے جو آج سے 6-7 سال پہلے اے پی ایس کے ثانیے کے بعد قومی سطح کے اوپر مشاورت کی گئی اور اس کے نتیجے میں ایک قومی بیانیہ ترتیب پایا گیا پیغام پاکستان کی صورت کے اندر، جس کے اندر پاکستان کے 4 سے 6 ہزار سے زیادہ علماء کرام مفتی صاحبان نے دستخط کیے، جوائنٹ فتویٰ ہے۔ وہ سوچ جو ہے وہ سوچ اس طرف لے کے جاتی ہے کہ آپ سارے لوگوں سے بات چیت کریں، ان کو ریاست کے تابع، قانون کے اور آئین کے تابع لے کر آئیں، اور جو قانون اور ریاست کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے ریاست اس کو جو ہے پھر قانون اور آئین کے تحت ہی ان کے ساتھ نپٹے۔ یہ اس بیانیے کا جو ہے لب لباب ہے جس کے اندر تمام پارلیمانی قیادت کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام مسلکی، تمام علماء کرام کو اعتماد میں لے کر یہ بنایا گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے جو بہترین راستہ ہے وہ یہی ہے جو پیغام پاکستان کے اندر طے ہوا تھا، اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کے اندر تمام سیاسی اختلافات، مسلکی اختلافات، مذہبی اختلافات کو، معاشرتی سماجی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ہمیں قومی سوچ کو اپنانا ہوگا، اور قومی سوچ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر امن و استحکام ہو، ہم مانگی ہو، اور تعمیر و ترقی کا عمل آگے بڑھے۔ جو لوگ ریاست کے تابع رہنا چاہتے ہیں، جو آئین اور قانون کے تابع رہنا چاہتے ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے، ان کو سپورٹ ملنی چاہیے۔ جو خود کو قانون یا آئین سے بالا سمجھتے ہیں اور سیاست سے بالا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو ریاست نے ماضی میں بھی مختلف آپریشنز میں کیا۔ تو اس سے جو ہے کہ معاملات آگے چلے جائیں گے، لیکن اس کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ میرے خیال ہے نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ اسی میں جو ہے کہ ملک میں امن و استحکام اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو ہے یہی بہترین راستہ ہوگا۔